اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج 5 جمادی الاول کا دن ہے۔ آج روز ولادت باسعادت حضرت عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا دن ہے۔ آپ تمام دیکھنے والے مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریک عرض ہے۔ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ کے ولادت باسعادت 5 جمادی الاول 5 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کے والد بزرگوار امیر المومنین مولا کائنات مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ گرامی سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے انور کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ بچی بالکل خدیجہ کی ہم شکل ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام عطا فرمایا تھا کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ زینب کے لغت عرب میں کچھ مطالب ہیں، اس میں سے ایک مطلب ہے دلکش اور خوبصورت منظر، اور خوشبودار درخت کو بھی زینب کہا جاتا ہے۔ اور جو اس کا لفظی مطلب ہے وہ ہے باپ کی زینت، جو علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت بنے اسے حضرت زینب کہا جاتا ہے۔ آپ کا بچپنا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین مولا کائنات اور آپ کی والدہ بزرگوار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے زیر سایہ گزرا، اور آپ ظاہر ہے کہ وحی کے معدن رسالت گھرانے کے اندر تربیت پا کر بڑی ہوتی رہی، اسی لیے آپ کے تاریخ نے 61 القاب لکھے ہیں۔ ان میں سے 2-3 القاب میں عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی آپ اتنی صاحب فہم و فراست تھیں کہ بنو ہاشم کی خواتین میں سے آپ کو چن کر کہا گیا کہ آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، اور آپ کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا کردار جو ہے اس قدر عظمت کا حامل تھا کہ آپ کو ثانی زہرا کہا گیا۔ اور اس طرح سے آپ کو عالمہ غیر معلمہ بھی کہا گیا، زاہدہ عابدہ آل علی کہا گیا، اسی طرح سے فاضلہ کہا گیا، شریکۃ الحسین کہا گیا۔ تقریباً 61 القاب تاریخ نے لکھے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے۔ اسی طرح سے آپ کی جو شادی ہے وہ 17 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، جن کی شہادت جو ہے وہ جنگ موتا میں ہوئی تھی، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، جن کی ولادت 1 ہجری میں سن 1 ہجری میں حبشہ میں ہوئی تھی۔ تو ان کے ساتھ آپ کا عقد ہوا 17 ہجری میں، اور اس میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو 5 اولادیں عطا فرمائیں۔ ایک کا نام علی، عباس، عون، محمد، اور ایک بیٹی جس کا نام کلثوم رکھا گیا۔ اس میں سے 2 عون اور محمد جو ہے یہ واقع کربلا میں اپنے ماموں جان حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے، جن کے مزارات کربلا میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے حضرت زینب کبریٰ خلافت ظاہریہ مولا علی کے دور میں کوفہ میں مفسرہ کے درجے پر فائز تھیں، اور کوفہ کی جو خواتین تھیں وہ آپ سے آ کے درس قرآن اور درس تفسیر لیا کرتی تھیں۔ اور جب کربلا میں یہ بی بی پہنچیں تو آپ ہر میدان میں، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو یا کوفہ و شام، آپ نے ثابت کیا کہ آپ علی کی لخت جگر ہے، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جذبہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح سے اتنی بڑی عابد آل علی تھیں۔ وہ لقب تاریخ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا اختی لا تنسونی فی نافلۃ اللیل،
اے میری بہن مجھے آپ نے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ یعنی سید الشہداء کو بھی علم تھا کہ میری بہن پہ مصائب تو بہت زیادہ آئیں گے، لیکن میری بہن نماز شب کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کو بیٹھ کر بھی نماز شب پڑھتے دیکھا، اونٹ کی پشت پر بھی نماز شب پڑھتے دیکھا، اس لیے کہ سیدہ زینب کو عابد آل علی کہا جاتا ہے۔ بس میں آخری بات کہہ کے اپنی اس گفتگو کو مکمل کروں کہ آپ کا جو لہجہ تھا، بولنے کا انداز تھا، وہ بالکل اپنے بابا علی جیسا تھا۔ کوفہ کے اندر جب آپ نے خطبہ دیا اور باطل کو للکارا تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے علی کلام کر رہے ہوں۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ ہو یا شام کا دربار، وہاں جا کر حق اور حقانیت کا وہ علم بلند کیا کہ رہتی دنیا تک دنیا کو یہ کہنا پڑے گا۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال اپنی کتاب میں لکھ گئے کہ حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ یعنی کربلا جہاں سید الشہداء امام عالی مقام اور ان کے جان نثاروں کی سرزمین ہے، وہیں کربلا اس میں سے اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام گرامی نکال لیا جائے تو پھر حدیث عشق مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا واقع کربلا کے 1 سال یا 2 سال کے بعد، بعض روایات میں ہے کہ 62 ہجری اور بعض روایات میں ہے 63 ہجری، 15 رجب المرجب 62 ہجری یا 63 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم ہمیں محبت حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے کردار اور سیرت سے محبت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔